تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. تو اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کیا. وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کیا. اور اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے، لوگوں کو جو ہدایت کی طرف بلاتی ہے، ہدایت کی کتاب ہے اور پوری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، مگر مسلمان پورے کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. سورہ شورى کی آیت نمبر 192 اور 94 کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا. سورہ شورى آیت نمبر 192 اور 94 تک اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین وانہ لفی زبور الاولین. اور بے شک یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. نزل به الروح الامین، جو جبریل امین نے نازل کیا علی قلبک لتکون من المنذرین، تمہارے دل کے اوپر تاکہ تم ڈرانے والوں میں سے ہو جاؤ. بلسان عربی مبین، جو واضح عربی زبان میں ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُورِ الْأَوَّلِينَ، اور پہلے کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے. تو ہمیں اللہ کی بات کو ماننا چاہیے، اور ہمارے رہبر، ہمارے امام المتقین سید المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن ہے. اور قرآن سب سے عظیم کتاب ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. تو ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے جتنے بھی کتاب نازل ہوئے سب کی تصدیق قرآن کرتا ہے، اور سب کے حکم اور ان کے احکام کو منسوخ کرنے والی کتاب قرآن ہے. تو لہٰذا قرآن اور جتنی کتاب نازل ہوئے ہم سب مسلمانوں کو ان پر ایمان رکھنا چاہیے. اللہ پاک نے فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. اللہ پاک نے فرمایا بے شک یہی دعوت پہلے صحیفوں میں بھی ہے اور صحیفے ابراہیم اور موسیٰ کے. تو ہمیں اللہ پاک کی بات کو ماننا چاہیے، اور ہمیں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، اور قرآن اس بات کی گواہی اور تصدیق کرتا ہے کہ جتنی کتاب پہلے نازل ہوئے ہیں مسلمان کو سب پر ایمان رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنتین رجل اتاہ اللہ القرآن فہو یتلوہ انا اللیل و انا النہار. صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 7529 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی اور ہمیں بتایا کہ حسد صرف اس شخص سے جائز ہے جس سے اللہ پاک نے قرآن کی دولت سے نوازا، اور وہ دن اور رات کی تاریکیوں میں اس کو پڑھتا رہتا ہے، تلاوت کرتا رہتا ہے. تو ہمیں یہ بتایا کہ اس قرآن جس کو پڑھنا، جس کی تلاوت کرنا، تو یہ ایک بڑا عظیم کام ہے، اور قرآن کو دیکھنا بھی رحمت ہے. تو وہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جتنے بھی پہلے کتاب آئے ہیں ان سب پر ایمان رکھنا مسلمان کی نشانی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے، جس نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا تو ہرگز کبھی وہ گمراہ نہیں ہوگا. فلن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اللہ کی کتاب، دوسرا اللہ کے رسول کی سنت. اگر آپ اس کو پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو جب تک قرآن مجید ہے اور جب تک سنت رسول ہے اس پر چلنے والا انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. چاہے لوگ کچھ بھی کہیں، لوگ چاہے کیا بھی کہیں کہ وہ گمراہ ہو گیا، یہ ہو گیا، مگر قرآن اور حدیث کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تمہارے بارے میں ہدایت پر چلنے کی گواہی اللہ کے نبی کی زبانی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، تو کبھی بھی نہیں. لن جو آتا ہے ہمیشہ نفی کے لیے آتا ہے کہ ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی نہیں ہوگے. اگر آپ قرآن اور سنت کو پکڑو گے تو ایسی چیزیں ہیں اگر آپ ان پر چلو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں قرآن اور سنت کو پکڑنا چاہیے اور اپنی آخرت کو بچانا چاہیے. تو جو قرآن اور حدیث پر چلتا ہے وہ اپنی آخرت کو محفوظ کرتا ہے.
جو قرآن حدیث پر چلتا ہے اس کو آخری سب کتابوں پر جو پہلے آ چکے ہیں، جو قرآن حدیث پر چلتا ہے انہیں پہلے سب کتابوں پر ایمان رکھنا چاہیے، اور سب پر ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ بھی اللہ کی کلام تھی، اللہ نے نازل کی تھی۔ اب قرآن مجید ان کو منسوخ کرنے والا ہے، ان کے احکاموں کو منسوخ کرنے والا ہے، لہٰذا اللہ کی جتنی کتابیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا یہی مسلمان اور مومن کا عقیدہ، کامل مسلمان کا یہی عقیدہ ہے، لہٰذا ہمیں تمام کتابوں پر ایمان رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔